الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونظيرا بين يدي الساعة. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وخير الأمور أواسطها كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. أما بعد موضوع مواضيع في ضمن سورة النساء، یعنی کون سے مضامین سورہ نساء میں گزرے ہیں. اس کی تفصیل نہیں، ایک جھلک اس جگہ بیان کی جا رہی ہے. سورہ نساء میں تقریباً جتنی آیات ہیں سب میں ایک خاص پیغام ہے. قطع نظر اجمالی طور پر جو احکام مذکور ہیں وہ یوں ہیں. ایک مسلم مرد کو قدرت اور عدل کی تقاضا کو پورا کرتے ہوئے 4 عورتوں سے شادی کرنے کی اجازت ہے. اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے. جیسا کہ غیلان بن سلمہ ثقفی کی روایت میں ہے کہ ان کے پاس 10 بیویاں تھیں. جب اسلام قبول کیے تو ان کی ساری بیویاں بھی اسلام قبول کر لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اختر منہن 4 کہ ان میں سے 4 کا تم انتخاب کر لو اور فارق ہن، اور باقی جو عورتیں ہیں ان کو جدا کر دو. کیونکہ اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق، قرآن شریف کی آیت کے مطابق، اگر قدرت ہو اور عدل کر سکتا ہو، دونوں شرائط اگر ہے تو 1 سے زیادہ اور 4 تک شادی کر سکتا ہے. دونوں شرائط کو ملحوظ نظر رکھ کر، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل کا تقاضا پورا نہ کرنے والوں پر اور قدرت نہ رکھنے والوں پر بہت سے وعید سنایا ہے اور وہ جہنم کے مستحق ہو سکتا ہے. دوسرا جو موضوعات میں سے اور ایک موضوع ہے وہ ہے یتیم کا مال کھانا. اور یتیم کا مال کھانا یہ ظلم کی قسموں میں سے ایک قسم ہے. کسی کے پاس اگر یتیم رہتے ہوں
تو یتیم کی پرورش کرنا، اس کی نگہداشت، تعلیم و تربیت کا خیال رکھنا، جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کے مال اس کے سپرد کر دینا، یہ اہل تقوی اور ورع کا کام ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید کردہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تاکید فرمائی ہے۔ لہذا یہ حکم اللہ کا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اگر مکفول یعنی یتیم کی ولایت کرنے والا غریب ہو اور یتیم دولت مند ہو تو اس کے مال سے جائز حد تک کھانے کی اجازت ہے، جو کہ معروف طریقہ سے ہو، ورنہ استعفاف بہتر ذریعہ ہے، یعنی اس سے نہ لے اور اس کے مال سے کچھ نہ کھائے۔ آگے چلتا ہوں۔ تیسرے نمبر پر مواریث کی آیت ہے، جس میں تقسیم المواریث کی تفاسیر بیان کی گئی ہے کہ کن کو کیا حق ملیں گے میراث میں، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ مثلا میت کے پاس اگر ایک ہی بیٹی ہو یا دو بیٹیاں ہوں یا ایک بیٹا ہو دو بیٹیاں ہوں، ماں باپ زندہ ہوں یا بھائی زندہ ہوں یا بیوی موجود ہو، بیوی کے پاس اولاد ہو یا بیوی کے پاس اولاد نہ ہو، یا جو ہے اور بھی شکلیں ہو سکتی ہیں، اس سارے شکلوں میں احکام بدلتے رہتے ہیں۔ اس طرح شوہر باقی ہے اور بیوی کا انتقال ہوا، اگر بیوی کے پاس مال ہے اور بیوی کے پاس اولاد بھی ہے یا اولاد نہیں ہے، دونوں شکل میں شوہر کو الگ الگ حصے ملیں گے۔ اس طرح سے احکام ہیں۔ والدین کی موجودگی میں ان کے حقوق کیا ہوں گے، یہ سارے احکام مواریث اللہ نے ذکر کر دیا ہے، لہذا انسان کو اپنا دماغ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے ہے نمبر 4 میں کہ توبہ کے بارے میں، الحث علی التوبہ، کہ توبہ کیا ہے، اور توبہ کی طرف اللہ جل جلالہ نے انسان کو ابھارا ہے کہ گناہ جو غلطیوں کی شکل میں ہوئی ہو، وہ گناہ جو عمدن نہیں کیا ہو، جہالت کی طرح سے کیا ہو یا جیسے بھی کر لیا ہو، پھر بھی اللہ کے دربار پر حاضری دے رہا ہو، توبہ مانگ رہا ہو، گناہوں سے رجوع کر رہا ہو، تو اللہ اس کو توبہ دے دے گا، اس کو معاف کر دے گا۔ نمبر 5 میں مرد پر اپنے نکاح میں کن کن عورتوں کو رکھ سکتا ہے، اس کی تشریح بیان کی گئی ہے۔ جن جن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے اس کا ذکر اس میں ہے، اور بعض شکلیں صرف حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا ہوا ہے، ورنہ سارے کے سارے قرآن شریف میں مذکور ہیں، جو تکملہ کے طور پر ہے۔ اس کے علاوہ جو 6 نمبر پر جو حکم ہے وہ ہے تفضیل الرجال علی النساء، کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت پر فضیلت دی ہے، اور اس کے اسباب وہاں ذکر کیے ہیں۔
اس لیے کہ آدمی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جب ایک سے زیادہ ہو تو وہاں ایک رول بنایا ہے، وہاں اس کا امیر کا ہونا ضروری ہے۔ جب امیر نہ ہو تو اس کا شیطان امیر ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے درمیان بھی ایک کو امیر چنا ہے، اور وہ عورت نہیں ہے، وہ مرد ہے، شوہر اس کا امیر ہے، تاکہ دو آدمی کے درمیان بھی آرگنائزیشن ہو، ایک سے زیادہ بھی انسان ہو، چاہے دوست ہو، مسافر ہو، گھر میں ہو یا محلے میں ہو یا معاشرے میں ہو، ایک سے زیادہ انسان جہاں رہتا ہو وہاں اللہ نے آرگنائز کیا ہے کہ اس کے پیچھے سب کے سب اطاعت کریں۔ 7ویں نمبر پر ہے کہ آیت جس میں بہت سے حقوق مذکور ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا وغیرہ وغیرہ۔ حسن سلوک پڑوسیوں کے ساتھ کرنا ہے، بھائیوں کے ساتھ کرنا ہے، اقارب کے ساتھ کرنا ہے، اور صاحب بالجم کے ساتھ کرنا ہے، اسی طرح کفار کے ساتھ کرنا ہے۔ تو جتنے حقوق ہیں انسانی حقوق، یہ سارے کے سارے حقوق اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ اب 8ویں نمبر پر چلتے ہیں۔ اس میں 8ویں نمبر پر جو ذکر کیا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، اس کے ذہن میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا کے انبیاء پر شہید بنا کے بھیجے گا۔ 9ویں نمبر پر ہے تیمم کی مشروعیت عند فقد الماء، جب پانی نہ ہو تو اس وقت تیمم کی مشروعیت ہے، تیمم کرنا جائز ہے۔ 10ویں نمبر پر ہے تیمم کی مشروعیت کا سبب بیان کیا گیا ہے۔ 11ویں نمبر پر ہے اہل کتاب کو ایمان بالقرآن کا حکم دیا۔ 12ویں نمبر پر ہے اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا جسے چاہے گا، اور شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ 12ویں نمبر پر ہے اللہ تعالیٰ نے چند نعمت جو آل ابراہیم پر دی اس کا ذکر کیا ہے۔ 13واں نمبر پر جو اہم ترین آیت ہے وہ ہے حاکم کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ لوگوں کے درمیان عدل کو قائم رکھیں۔ یہ ہے نمبر 13 نمبر پر۔ اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اللہ کی اطاعت کا حکم ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم ہے، اسی طرح اولو الامر کی اطاعت کا حکم ہے۔ 15 نمبر پر ہے جب اختلاف ہو، تنازع پیدا ہو جائے مسلمانوں کے درمیان، تو کتاب اللہ اور سنت رسول کی طرف رجوع کیا جائے۔ 16واں نمبر پر ہے کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر دیں، اللہ نے قرآن شریف میں جو فیصلہ کر دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں فیصلہ کر دیا ہے، وہاں انسان کو اپنے دل، اپنے اختیار، اپنے طرف سے اپنی سمجھی ہوئی چیزوں پر راضی ہونا جائز نہیں ہے، اس کو اتباع سنت ضروری ہے۔ اس سے آگے ہے 17واں نمبر پر
اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے کا منزلہ، ان کی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے والوں کی جو منزلت، فوقیت، افضلیت ہے، وہ ہے، اس کا ذکر ہے کہ ان میں سے ان کو اللہ تعالیٰ صدیقین، شہداء اور صالحین وغیرہ کا درجہ دے گا۔ اس سے آگے ہے سلام کا جواب دینے کا طریقہ۔ اذا حییتم فحیوا بأحسن منہا، کہ جب تم کو کوئی سلام کرے تو تم اس سے بہتر انداز میں جواب دینے کی کوشش کرو۔ یہ شاید 17 یا 18 نمبر میں تھا۔ 19ویں میں کیا ہے؟ ارکان ایمان کا حکم ہے کہ ایمان کے کیا کیا ارکان ہیں۔ ایمان کے جو ارکان ہیں، مثلا ایمان باللہ ہے، ایمان بالملائکہ ہے، ایمان بالکتب ہے، ایمان بالرسل ہے، ایمان بالآخرہ ہے، ایمان بالقدر ہے، ایمان بالبعث ہے۔ یہ سب اس کے ارکان ہیں، اور انہی میں سے ایمان بالبعث کا بھی ذکر ہے کہ انسان دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور اس کے سارے کام کا حساب لیا جائے گا۔ 20ویں نمبر پر ہے جو کسی مومن کو عمدن قتل کر دے۔ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ قتل ہے، قتل عمد اس کا حکم ہے، اور قتل بالخطا کا بھی احکام وہاں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ 21ویں نمبر پر ہے سفر میں نماز قصر پڑھنے کی مشروعیت، یعنی 4 رکعت والوں نمازوں کو 2 رکعت پڑھنا۔ یہ سفر کی مسافت طے کرنے کے بعد، یا اس اتنی مدت ہو، اتنی مسافت ہو جو سفر کے حکم میں آتا ہے، تو آغاز سے ہی اس پر عمل کر دے۔ مثلا کوئی سفر کر رہا ہے اور سفر 48 میل اور یا 78 کلومیٹر کی مسافت سے زیادہ کی مسافت ہے، تو اس کو مسافر کہا جاتا ہے، اور اس کے اوپر مسافر کے احکام نافذ ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت کر سکتے ہیں۔ اس کو مشروعیت قصر الصلاۃ فی السفر کہتے ہیں۔ اسی طرح 22ویں نمبر پر ہے صلاۃ الخوف کی مشروعیت۔ جب آدمی جنگ کے دوران ہو اور دشمن کسی وقت بھی حملہ کر سکتا ہے، تو ایسی صورت میں نماز ایک گروپ آ کے 1 رکعت پڑھے گی، اور دوسرے گروپ آ کے امام کے پیچھے 2 رکعت پڑھے گی۔ اس طرح سے اس کی وضاحت ہے، اور مزید تفسیر کے لیے آپ قرآن شریف کی اس آیت کا مطالعہ، اس کی تفسیر کا مطالعہ کیجیے۔ تو گویا 22ویں نمبر پر صلاۃ الخوف کی مشروعیت کا بیان ہے۔ 23 نمبر پر نماز کے بعد ذکر اللہ کا حکم۔ نماز ختم ہو جائے تو ذکر اللہ کا حکم ہے، اور 24 نمبر پر دوبارہ توبہ کی طرف توجہ دلانے کا، جیسا کہ 4تھے نمبر پر اس سے پہلے بیان کیا گیا کہ توبہ کی طرف زور دیا اللہ تعالیٰ نے کہ توبہ کیا جائے۔ 24 نمبر پر ہے
اسلام کی فضیلت عمل صالح کے ساتھ، عمل صالح ہو تو اسلام کی فضیلت عیاں ہو جاتی ہے۔ اور 25ویں پر ہے کہ جب شہادت مانگی جائے، کسی کیس میں گواہی مانگی طلب کی جائے، تو ضرور حکم ہے کہ گواہی دی جائے اور حق کے ساتھ گواہی دی جائے، گرچہ وہ گواہی اس کے نفس کے خلافی کیوں نہ ہو، گواہی دینے والے کے ضد اور اس کے خلافی کیوں نہ ہو، وہ گواہی ضرور دینا چاہیے۔ اور 26 نمبر پر ہے کہ جو شخص منکر کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے تو حاکم وقت، ولی وقت، معاشرہ کے ذمہ دار اور باشعور مسلمان سب کو یہ حق ہے کہ اس منکر کو زائل کرے، اس منکر کو ختم کر دے، اس لیے کہ معاشرے میں کسی فرد کو یہ حق نہیں کہ اسلام نے جسے منکر قرار دیا اس منکر عمل پر قائم رہے، اور پورا معاشرہ ساکت اور خاموش بنے رہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ فی الفور اجتماعی طور پر تحرک اور پیش قدمی ہو تاکہ وہ جو منکر ہے اس کا فی الفور ازالہ ہو سکے۔ اگر کوئی ایسا نہیں کرتا ہے تو سارے کے سارا معاشرہ گناہ گار ہوتا ہے، سب کے سب اس گناہ میں ملوث ہوتا ہے جو دوسرا کر رہا ہے۔ اور آگے 27 نمبر پر ہے جو اللہ اور رسول اور رسولوں کے درمیان ایمان میں تفریق کرے تو بھی کفر ہے۔ اللہ اور رسول کے درمیان کہ اللہ کو مانتے ہیں لیکن رسول کو نہیں مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں اللہ کو نہیں مانتے ہیں، ایک رسول کو مانتے ہیں دوسرے رسول کو نہیں مانتے ہیں۔ اگر ایمان میں ایسا درجہ ہے، ایسا کوئی سوچتا ہے تو وہ مومن نہیں، وہ کافر ہے۔ مومن ہونے کے لیے اللہ پر جہاں ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اس نے دنیا کو پیدا کیا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار رسولوں کو بھیجا، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بہت سے نبیوں کو اللہ نے بھیجا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کوئی اس کے خلاف کرتا ہے تو وہ کافر ہے، یعنی اللہ کو مانتا ہے لیکن رسول کو نہیں مانتا ہے، رسول کو مانتا ہے مگر اللہ کو نہیں مانتا ہے، یا اللہ و رسول دونوں ایک ہی چیز کا دو نام ہیں، یہ سب بھی کافر لوگ ہیں۔ لہذا کسی مومن کو اجازت نہیں جو اللہ کے درمیان اور رسولوں کے درمیان جو ایمان ہے اس میں تفریق ہو، یا رسولوں کے درمیان تفریق کرے، ایک رسول کو مانتے ہیں دوسرے رسول کو نہیں مانتے۔ اس لیے مسلمان کا سب سے بڑا مضبوط رشتہ یہ ہے کہ اسلام نے ہمیں سکھایا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے سب پر ایمان لانا ہے، ان میں سے کسی کو چھوڑ نہیں سکتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لانا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام پر بھی ایمان لانا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام پر، یعقوب علیہ السلام، سارے نبیوں پر ایمان لانا ہے، حضرت آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، سارے نبیوں پر ایمان ہمارا ہے۔ اور چونکہ سب سے آخری میسج اللہ تعالیٰ کا قرآن کی شکل میں ہے تو لہٰذا یہ جامع ہے، لہذا اور یہ سب سے نیا ہے، ابھی 1400 برس پہلے کا ہے، یعنی 14-15 پشت پہلے گزرا ہے، یعنی ہر دور میں قرآن شریف کے لاکھوں حفاظ رہے ہیں،
لہٰذا یہ اصل شکل میں محفوظ ہے، اور اس کی خوبی یہ ہے کہ جب یہ محفوظ نہیں رہے گا تو اللہ تعالیٰ قرآن شریف کی آیات کو، اس کے حروف کو اٹھا لے گا۔ لہٰذا جب تک حروف قرآن شریف اصل شکل میں موجود ہے تب تک قرآن شریف کے حروف موجود ہیں۔ اور آگے چلتا ہوں 28ویں نمبر پر، مسیح علیہ السلام عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ انہیں قتل نہیں کیا گیا، شہید نہیں کی گئی، انہیں صلیب پر نہیں چڑھایا گیا، بلکہ جب انہیں صلیب پر چڑھایا تو اللہ نے زندہ انہیں اٹھا لیا آسمان کی طرف، انہیں مارا نہیں گیا۔ وہ اپنی ہی اصلی حیات میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آخر میں ان کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرد بنا کر بھیجے گا۔ اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا کام یہ ہوگا کہ جتنے منکرات ہیں دنیا میں سب کو مٹا دیں گے، اسلامی حکومت قائم کریں گے، اور یہ ان کا رول رہے گا۔ 29 پر ہے، کچھ ایسے احادیث ذکر کیے گئے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ 30 میں ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بہت سے صفات بیان کیے گئے ہیں۔ یہی باتوں پر سورہ نساء کو ختم کی گئی ہے، مگر اس کی آخری آیت میں ہے کلالہ کا بحث ہے کہ کلالہ کون ہوتا ہے، اس کو کتنا ملنا چاہیے، وراثت کے باب کا ہے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔